اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی. اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں, ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی. اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے, اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو, اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا, اللہ, یہ اللہ ہی ہے بس, اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے, صلاح کو کھینچ سکتے ہیں, حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح, لوگ کیا کریں حی علی الصلاح, عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے, میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ. تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے, ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے, السلام, پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھما. عجیب, نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں, وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے, یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین, حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو. ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط, سواد نہیں نکل رہے, لیکن جہاں تو آئے گی نا تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک, ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے, دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے, اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا.
کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے, مختصر, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے, الہ پہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں. وہ حرم کا ماحول ہے, ایک حرم کی ایک برکت ہے, وہاں لمبی اذان بھی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے, لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا, اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں, ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو, دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو, اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. تو جتنی دعائیں, ڈاکٹر ٹھیک کرے گا, جا مانگ ڈاکٹر سے, میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں, لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج, تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو, دعا نہیں مانگتے, اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا, مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.